میں اس کو کہتا یہ کام کرے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا, حقوق کا تعین فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی, اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا, تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا. اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے, شکایتیں نہ کرتی پھرے, شکایتیں نہ کرے. ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. وہ شکوے کرتی ہیں, شکایات کرتی ہیں, اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کا خامد یوں کرتا ہے, شکوہ کرتی ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی, کثرت سے. ایک صحابی رو پڑے, ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی, حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں, غیبتیں کرتی ہیں, دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی, اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی, بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں, بات بات پہ نہ شکری کرتی, اس سبب سے جہنم میں جائیں. عورت کے حقوق کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی. اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے, فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے, لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے, جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو, وانا خیرکم لأہلہ, میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, بال بچوں کے لیے, بیوی کے لیے اچھا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں, اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے, وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں, کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے. اس طرح کرنا چاہیے, اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے, بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے. بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا, کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے, اپنا پوتا ہے, ہمارا اپنا ہے, اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے. لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں, لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں. اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں, بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے. تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ وقت گزارو, اللہ تمہیں اس کا, یہ ذہن بنانا چاہیے خامن کو کہ یہ, اور خامن کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں خامن کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا, روٹی فراہم کرنا, رہنے کے لیے گھر دینا, نان نفقے کا خیال کرنا. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں, جی کوئی نہیں بول رہے تسی, ہفتے نہیں, یہ نہیں صحیح لفظ, ہر ہفتے اے سوکھ ہے. کدوں ملان کرنا ہے؟ پاویں نہ بولو, گل جڑی سچی ہو تو سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اما نو روز ملتا ہے سویرے شام, تو وہ کہندی مینوں بھی اما نو ملا لیا, تو کہندا روز نہیں جائیدا, تو تم ہی نہ ملا اپنی اما نو روز. بھائی دیکھیں نا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے, بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है, यानी तुसी घट करदे हो ना, तां बेटी दा नाम लिया जे। सही बात कर रहा हूं? तो जिसका प्यार ज्यादा है उसको रोक दिया, कहते नहीं रोज नहीं जाईदा, साल बाद जाई। बल्कि उनते अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक फजल करे। दमाद साहब की इज्जत ही नहीं ना होती, उसको आंखों पे भी उठाए तो कहते तेरे घर दे मेरी इज्जत नहीं करते। पता नहीं हुण तू इज्जत भाईया केड़ी शै दा नाम रखिया, वो केड़ी है जिहड़ी तेनू चाहिदी है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इज्जत नहीं करते तो लिहाजा मेरा प्रोटोकॉल नहीं, फूल लेके खड़े नहीं होते गली में, वो बाहर नहीं निकलते, वो इश्तिहार नहीं छापते कि दामाद साहब आ रहे हैं। और वैसे भी मैं कहाँ जाऊं, मतलब ये कि चिप्स भी नहीं है, उन्होंने संगे मार्बर भी नहीं लगवाया हुआ, तो मैं कैसे जाऊं, मेरी शान के खिलाफ। आला हज़रत फरमाते हर हफ्ते वो बेटी जो है, तो बेटियां बेटियां होती हैं। और ये तो उस दिन पता चलता है ना जब अपनी बेटी बंदा डोली में डालता है, फिर पता चलता है कि दिल करता है हर हफ्ते उसको मिलने को, दिल करता है कि वो आए, चेहरा दिखाए, एक दफा मिल जाए, हर हफ्ते उसको मिलवाने लेके जाए, उसकी गलतियां माफ करे, उसके ऐबों पे पर्दा डाले, उसकी कोताहियों का ख्याल करे, उससे दरगुजर करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हूं कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना पालना, बुग़्ज़ ना पैदा करना। कोई गलती करे तो बुग़्ज़ ना पैदा करना, बुग़्ज़ ना रख लेना सीने में कि तू है ही ऐसी, तू है ही, बुग़्ज़ ना पालना। और क्या खूबसूरत लफ्ज है हजरत खतीजतुल कुबरा के सरताज के, और क्या लफ्ज है जनाब सैयदा आमिना के लाल के। मेरे नबी पाक फरमाने लगे, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद है तो गौर कर लो, ढूंढ लो, उसमें ऐसी भी आदत तुम्हें जरूर मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी पसंद होगी। ढूंढ लो, गौर कर लो, मिल जाएगी, कोई ऐसी भी मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी पसंद होगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। ढूंढो तो सही, तलाश तो करो, बुग़्ज़ की ऐनक ना लगाना, बुग़्ज़ की ऐनक लगा के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात यह है कि अल्लाह के हबीब ने तायुन फरमाया, और फिर अमली तौर पर हुजूर ने वो चीजें करके दिखाई। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा को नबी पाक ने रुखसत फरमाया। हजरत अली के घर के सारे काम जनाब फातिमा करती थी, सारे काम। किसी एक जगह भी शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई कि मेरी बेटी सारे काम करती है, बल्कि हजरत अस्मा के बारे में सियासता में रवायत है, जनाब अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फीजाद भाई हजरत जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से, उनके घर में ब्याह ही गई थी। हजरत जनाब अस्मा कहती है, मैं मालदार बाप के घर से गई थी, अमीर बाप थे जनाब सिद्दीक अकबर, मैं ताजर बाप के घर से गई थी, लेकिन जुबैर बिन अवाम के घर में गई तो फरमाती है मुझे उनके ऊंटों को चारा भी डालना पड़ता था, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। फरमाती है मैं चने पीस कर जानवरों के लिए मैं खुराक भी तैयार करती थी, और वो चले जाते थे तो मैं उनके घोड़े की देखभाल भी करती थी। लेकिन कुर्बान जाएं, जनाब अस्मा फरमाती हैं, एक दिन भी मैं अपने बाप के घर शिकायत लेके नहीं गई। और अजीब लफ्ज है हदीस पाक में, अजीब लफ्ज है। आप फरमाती हैं मैं एक दिन घास लेके आ रही